خواہ زمینیوں کا ہو خواہ ان کا ہو جو زمین کے نیچے ہیں، وہ نام جس کو آپ جانتے ہیں، وہ نام جس کے لیے ہم زندہ ہیں، وہ نام جو ہم میں بستا ہے، وہ کون سا نام ہے؟ یسوع نام۔ یسوع نام۔ تو یسوع کے لیے تالیاں بج سکتی ہیں، کیونکہ وہی اس عزت کے اور وہی اس شہرت کے اور وہی اس لائق ہے، کیونکہ معبودوں میں اور کوئی نام ایسا ہے نہیں جس کو ہم عزت دیں۔ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم کچھ لمحے شکر گزاری میں گزار سکیں، اور یہ شکر گزاری کی عبادت رکھی گئی ہے بھائی آصف اور ان کے گھرانے کی طرف سے۔ شکر گزاری کو سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہم نے ارد گرد کے بہت سارے جو مذاہب ہیں ان میں سے ہم نے بہت چیزیں اپنے میں ڈال لی ہیں، لیکن اصل متن جو بائبل مقدس کا شکر گزاری کے تعلق سے، اس کو ہم شاید کہیں بھول گئے ہیں۔ شکر گزاری، پہلی بات تو ہم انسان جو ہیں وہ سیدھی طرح کو بات جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا سیدھی بات کرتا ہے، ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے الٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہم الٹ سمجھتے ہیں، ہم الٹ کی کرتے ہیں اور الٹ ہی چلتے ہیں۔ تو شکر گزاری کو اگر ہم الٹ کر کے سمجھیں تو گزاری کا مطلب ہوتا ہے گزارنا، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے دینا، یعنی کچھ دینا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں تھینکس گیونگ، اور اگر اس کو پلٹ کے آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا گیونگ تھینکس، یہ مطلب نکلے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شکر گزاری کچھ دینا ہے، اور بائبل مقدس میں دینے کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ وہ شکر چاہے آپ دے رہے ہوں، چاہے آپ وقت دے رہے ہوں، چاہے آپ ٹیلنٹ دے رہے ہوں، چاہے آپ اپنا دھیان دے رہے ہوں، کچھ بھی آپ خدا کے لیے دے رہے ہوں، تو خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آج یہ جو شکر گزاری ہوتی ہے، یہ عموماً ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی کوئی معجزہ ہوا ہے تو ہم شکر گزاری دیں گے، یا کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو ہم شکر گزاری دیں گے۔ لیکن بائبل مقدس اس کے برعکس بھی بات کرتی ہے کہ اگر آپ نے شکر گزاری پہلے دے دی ہے تو معجزہ بعد میں آپ کا منتظر ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے معجزے کے منتظر ہوں اور بعد میں شکر گزاری دیں۔ اگر آپ شکر گزاری کو ریورسل میں ڈال دیں گے، الٹ ڈال دیں گے، تو پہلے شکر گزاری دے دیں، معجزہ آپ کے انتظار میں ہو جائے گا، وہ آ جائے گا، خود بخود آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گی چیزیں آپ کے لیے، کیونکہ خدا ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے اور وہ ہر چیز آپ کے لیے موڑ دیتا ہے، سب چیزیں مل کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ گیونگ تھینکس یا تھینکس گیونگ 71 بار تقریباً نئے عہد نامے میں اس کا ذکر آیا، اور پرانے عہد نامے میں 102 مرتبہ ذکر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر گزاری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی بڑی اہمیت والی چیز ہے، اسی لیے تو اتنا زیادہ ذکر اس کا بائبل میں آ رہا ہے۔ اگر اتنا زیادہ ذکر نہ ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ شکر گزاری کا مطلب ہے سیدھے سیدھے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو خدا کی کارگری کو تسلیم کر لینا، خدا کی بڑائی کو تسلیم کر لینا۔ ہاں وہ بڑا ہے، ہاں اس کا کام بڑا ہے، اس نے میری زندگی میں کام کیا ہے، اس لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح ایک کسان بیج بوتا ہے۔ جب وہ بیج بوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیج کب کہاں اور کس وقت اگے گا، یہ اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس بیج کو پکڑ کر کھیت کے ایک حصے میں بو دینا ہے، اور وہ کھیت کے اوپر محنت کرتا ہے، مٹی کے اوپر محنت کرتا ہے، وہ اس کے لیے پانی بھی مہیا کرتا ہے، وہ اس کے لیے انوائرمنٹ بھی دیتا ہے، لیکن کون سا بیج کتنا اگے گا، کون سا بیج کتنا پھل لائے گا، کون سے بیج کو کتنی مقدار میں چیزیں لگیں گی، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ شکر گزاری ٹھیک اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ آپ اگر شکر گزاری کو ریورسل میں ڈال دیں گے اپنی زندگی میں تو آپ شکر گزاری کا بیج پہلے بو دیں، پہلے ہی آپ اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے اس بیج کو بونا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی شکر گزاری کتنا پھل لا سکتی ہے، یہ خدا کو پتا ہے، کیونکہ خدا ہی بڑھاتا ہے۔ وہ بیج بڑھے گا اور آپ کے لیے قداور درخت بنے گا، کیونکہ آپ اس کو ایمان سے بو چکے ہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ معجزے کے انتظار میں نہ رہیں، معجزے سے پہلے بو دیں تاکہ معجزہ آپ کے انتظار میں ہو۔ آپ نے معجزے کا انتظار نہیں کرنا، معجزہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا، یہ آٹومیٹک سسٹم
ہو جائے گا آپ کے لیے۔ گناہوں کا اقرار کرنا بھی ایک بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہوتی ہے۔ جہاں پر جب زمین پر کوئی شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، یسوع کو قبول کرتا ہے، تو آسمان پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، آسمان پہ شکر گزاری منائی جا رہی ہوتی ہے۔ خدا ان کا شکر ہے کہ ایک اور زندگی جڑ گئی ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا عمل جو ہے یہ خوشی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے، ہم خداوند میں بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے داؤد کی زندگی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ داؤد نے شکر گزاری کیسے کی، اور ہم اس کی زندگی سے سیکھیں گے۔ آپ کے پاس اگر بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے پہلا تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہ پہلا تواریخ یہ آخری چیپٹر ہے، پہلے تواریخ کا 29واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ اور یہاں پر داؤد جو ہے وہ اس بات کا برملا اقرار کر رہا ہے کہ میرے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں خدا کا گھر بناؤں۔ یہ داؤد کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو اس نے خدا کے سامنے رکھا، لیکن خدا نے اس کو منع کر دی۔ انہوں نے کہا تو نہیں بنائے گا، ہاں تیرا بیٹا ضرور بنائے گا، تو نہیں بنائے گا۔ اچھا، اب اس بات کو اس نے ساری عمر اپنے دل میں رکھا کہ کاش کہ میں اپنے باپ کے لیے، اپنے آسمانی خدا کے لیے گھر بناؤں، لیکن نہیں بنا پایا۔ اب جب اس بات کو تسلیم کر رہا ہے تو ساتھ میں وہ کچھ اور ایسے عمل کر رہا ہے جو ہمیں سیکھنے ہیں تاکہ ہم اس شکر گزاری کو اپنا سکیں، اس لائف سٹائل کو اپنا سکیں شکر گزاری۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پہلا تواریخ 29واں باب اس کی پہلی آیت میں، اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے۔ اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، اور لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر، اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر، اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت۔ پہلی چیز جو یہاں پر ہمیں پہلی آیت میں نظر آتی ہے وہ یہ ساری جماعت ہے، بنی اسرائیل کی ساری جماعت ہے، اور یہ جو جس شخص کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا بادشاہ ہے، اور نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ ایک نبی ہے، اور نہ صرف نبی ہے بلکہ شاعر بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بہت سارے اوزار جو ہیں، ہتھیار جو ہیں بنے ہیں، اس کے ہاتھ سے آلات بنے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس بنائے ہیں، اور یہ پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے سلیمان کو خدا نے چنا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چنا، میرے بیٹے کو چنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جی میں بادشاہ ہوں لیکن تو بھی خدا کو میرا ہاتھ پسند نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں اس کے دل کے موافق تو ہوں لیکن میں اس کے کام کو پورا نہیں کر سکتا، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ داؤد جو ہے اس کے دل کے خدا کے دل کے موافق تھا، لیکن وہ برملا اقرار کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے نہیں قبول کیا، میرے بیٹے کو قبول کیا۔ اتنی بڑی بات اس نے کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا کہ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ ہنوز لڑکا اور نا تجربے کار ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ کام ہوگا۔ ساری جماعت جو ہے وہ اس کی مدد کرے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو کام وہ کر رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ جب اتنا بڑا شخص اتنے مقام کے اوپر پہنچ جانے والا شخص، اتنے رتبے والا شخص جب وہ یہ کام کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ آپ اس بات کو نوٹ کرتے جائیے گا کہ اس نے کیا کیا۔ پہلی بات، پہلی آیت میں اس نے یہ کہا کہ I am not eligible، میں اس قابل نہیں ہوں، تو میں نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور خدا نے اس کو لے لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنے بیٹے کو پیش کریں گے خدا کے کام کے لیے؟ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو اپنے بچوں کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ داؤد سے یہ سبق لے سکتے ہیں؟ وہ جو اتنا بڑا بادشاہ تھا
اس کو پتا تھا میرے بعد اس نے بادشاہ بننا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بادشاہت کے لیے نہیں پیش کیا, اس نے اپنے بیٹے کو خدا کی ہیکل بنانے کے لیے پیش کیا ساری جماعت کے سامنے. Are you ready to do this? آج ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے پیش کر دیتے ہیں, لیکن ہم خدا کے کام کے لیے پیش نہیں کرتے, ہم خدا کی ہیکل کے لیے پیش نہیں کرتے. ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ یہ اس کا بدن, اس کی زندگی جو ہے خدا کے کلام کو کیری کرے. ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ اس کا بدن, اس کی زندگی جو ہے یسوع کے نام کو کیری کرے. ہمیں اس کو کیریئر بنانا ہے, وہ کیری کرے, کلام اس میں سے نکلے, ہماری اولاد میں سے کلام نکلے اور ہم اس کو دیکھیں. یہ داؤد کی خواہش تھی کہ میں اس کو بناتے ہوئے دیکھوں, لیکن ایسا ہوا نہیں. خدا نے اس کے ذمہ جو کام لگایا میں اس کو کرتے دیکھوں. کتنی بڑی خواہش ہے. آج پہلا سبق شکر گزاری کے تعلق سے میں آپ کو, پہلا سبق جو داؤد کی زندگی سے مجھے ملا, میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اپنی آل اولاد کو جو خدا نے آپ کو دی ہے پیش کرے خدا کے سامنے, تاکہ خدا کا نام بچ سکے, خدا کے نام کو اور اس کے کنگڈم کو وسعت مل سکے. کیا ہے ہمارے پاس ایک ایک بچہ ہوگا, ایک ایک بیٹا, دو دو بیٹے ہوں گے, 3 بیٹے ہوں گے, 2-3 بیٹیاں ہوں گی, لیکن خدا کے پاس تو کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور وہ سب ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ وہ برکت جو خدا نے آپ کو دی واپس اس کو لٹائی جائے, اور داؤد نے یہ کام کیا, اسی لیے تو وہ اس کے دل کے موافق رہا. پہلی چیز, پہلی آیت میں داؤد نے اپنا بیٹا پیش کر دیا, اور پہلا چیلنج ہمیں مل گیا کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو پیش کرنا ہے. دوسری چیز, بڑی امپورٹنٹ چیز, داؤد بہت بادشاہوں سے لڑتا رہا, بڑی جنگیں لڑیں اس نے, اور جب بھی جنگ لڑی جاتی ہے مال غنیمت لیا جاتا ہے. ہر جنگ کے بعد اس بادشاہ کو اور اس کی بادشاہت کو لوٹا جاتا ہے. اس میں بھیڑ بکریاں بھی آتی ہیں, اس میں لوگ بھی آتے ہیں, اس میں سونا چاندی اور جواہرات سب کچھ ملتا ہے. دوسری آیت اگر آپ اسی حوالے کی دیکھیں تو اس نے کہا کہ میں نے خدا کے گھر کے لیے اپنے خاندان کو بھی نہیں بتایا, اپنے رعایا کو بھی نہیں بتایا, اپنے عمراء کو بھی نہیں بتایا, اپنے مشیروں کو بھی نہیں بتایا, لیکن میں عمر بھر خدا کے لیے سونا بھی اکٹھا کرتا رہا ہوں, چاندی بھی اکٹھا کرتا رہا ہوں. اور یہ وہ ہے جو میرا نہیں ہے, اس کو میں نے اپنے لیے نہیں رکھا, اس کو میں نے خدا کے لیے رکھا ہے. تو دوسرا بڑا چیلنج جو داؤد کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے خدا کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے. داؤد بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک مقام تھا, اس مقام کے مطابق اس کے پاس چیزیں تھیں. آپ کو بھی خدا نے ایک مقام دیا, اس مقام کے مطابق ہی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. خدا آپ سے سونا چاندی نہیں مانگے گا, لیکن وہ چیزیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں وہ مانگے گا. خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا وہ مانگے گا, خدا نے آپ کو وقت دیا وہ مانگے گا. داؤد کے پاس سونا تھا اس لیے داؤد سے سونا ہی مانگ لیا. داؤد کے پاس پیتل تھا, چاندی تھا, اس لیے اس کو جو چیز آپ کے ہاتھ میں, جو چیز آپ کے اختیار میں, وہ خدا مانگے گا آپ سے. اور اگر آپ اس کو دینے میں پورے نہیں اترتے تو پھر آپ کو خدا یہی کہے گا تو تھوڑے میں وفادار نہیں رہا, میں تجھے بہت اچھا رہے گا کہ آپ مختار بناؤ. تو داؤد کی زندگی سے دوسرا بڑا چیلنج, اور شکر گزاری سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے ہیں تاکہ ہماری شکر گزاریوں کا کوئی مقصد ہو, ہماری شکر گزاریوں کا کوئی منطق ہو, اور خدا کے حضور اس شکر گزاری کو مقبول ٹھہرایا جا سکے. تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ داؤد کی زندگی سے ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو خدا کے لیے دینا ہے تاکہ خدا کا نام, یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پاسٹر بنا دیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کو خادم بنا دیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ خداوند یہوہ کا نام اس میں بس جائے, وہ اس ڈگر سے نہ ہٹے, وہ دوڑتا ہوا اس راہ پر رہے. کوئی وہ مالک ہے, وہ پاسٹر بنائے, وہ مبشر بنائے, وہ اس کی مرضی ہے, لیکن آپ اپنی اولاد کو اس کے نام کے لیے مخصوص کر دیں تاکہ کوئی اور نام اس کی زندگی میں نہ اتر سکے, کوئی اور معبود اس کی زندگی میں نہ اتر سکے. اور یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ, تاکہ بچوں کے لیے وہ ایک راہ تیار کر دیں. خداوند کا نام ان میں رہے. دوسری چیز, آپ کو جو خدا نے چیزیں دی ہیں ان میں سے اکٹھا کرنا, روپیہ پیسہ خدا کو ضرورت نہیں ہے. میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر کرتا چلوں, آپ خود ہی مجھے جواب دیجئے, ہمارا جو پیسہ ہے جو ہاتھ میں ہمارے ہے, کیا آسمان پہ اس کی کوئی قدر ہے؟ کیا اس سے کوئی چیزیں آسمانی خریدی جا سکتی ہیں؟ اچھا چلیں یہ بھی چھوڑ دیں,
کیا اس پیسے سے جو آپ کے پاس جو اس دنیا میں چلتا ہے پاتال میں کچھ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں؟ ابلیس کچھ چیزیں خریدے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی قدر نہ آسمان پہ ہے نہ پاتال میں ہے. کہاں پہ قدر ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے جب تک ہم اس بدن میں پیسے کی قدر ہے، اس بدن سے باہر نکل کے پیسے کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. تو جنگ اگر خدا اور ابلیس کے بیچ میں ہے تو پیسے کے اوپر تو نہیں ہے نا. کس کے اوپر ہے؟ زندگیوں کے اوپر ہے. اور انہی زندگیوں کو ہمیں مخصوص کرنا ہے، انہی زندگیوں کے جو لمحے ہیں ہمیں خدا کے لیے مخصوص کرنے ہیں. سو پہلی چیز ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے. دوسری چیز، جو چیزیں خدا نے آپ کو دی اس میں سے آپ نے نکالنی ہے. اور تیسری اور چوتھی آیت اگر آپ پڑھیں اسی حوالے کی، تو اس نے جو خدا کے لیے الگ کیا تھا وہ تو دیا ہی دیا، لیکن اس سب میں سے جو اس نے اپنا ذاتی طور پہ رکھا تھا کہ میں اس سے اپنا محل بناؤں گا، وہ بھی اس نے دے دیا اور پوری جماعت کے سامنے دیا. آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں تیسری اور تیسری سے پانچویں آپ کو ڈیٹیل بتا سکوں، لیکن اسی حوالے میں اس نے ذاتی چیزیں، پہلی چیز اس نے بیٹا دے دیا، دوسری چیز اس نے وہ چیزیں جو خدا کے گھر کے لیے اکٹھی کی تھی، مخصوص کی تھی، جو کسی کو نہیں بتائی تھیں، وہ دے دیں. اور پھر جو ذاتی چیزیں تھیں، یعنی اس نے یہ نہیں سوچا کہ سلیمان جب تخت پہ بیٹھے گا تو اس کے پاس اپنا محل نہیں ہوگا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس کو میراث دے کے جاؤں، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ اس کا مقام بڑا تھا، اس لیے اس کی قربانی بھی بڑی تھی. ہمارا اتنا مقام نہیں ہے، لیکن ہم سے خدا اتنی قربانی نہیں مانگ رہا، جتنی ہے اتنی مانگے گا. جس کے پاس جتنا ہے خدا اتنا ہی اس سے حساب لے گا، زیادہ نہیں لے گا. تو اس نے اپنی ذاتی چیزیں بھی دے دی تھی. اور اس کے بعد جب اس نے بیٹا دے دیا، جب اس نے وہ چیزیں جو خدا کے لیے اکٹھی کی وہ دے دی اور اپنے لیے جو اکٹھی کی تھی وہ بھی دے دی، اس کے بعد اس نے سلیمان کو پیش کیا تھا کہ وہ اب بادشاہت میں آ جائے. کیسا بادشاہ؟ اب یہ دیکھیں، سلیمان نہ اس کے پاس عمر ہے، نہ اس کے پاس تجربہ ہے، نہ اس کے پاس باپ کی میراث ہے، کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکے کہ جی میں بادشاہ ہوں. تو بھی خدا کی حکمت سے اس نے اپنے باپ سے زیادہ دولت کمائی. اور آج تک کوئی ایسا دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ اس کے لیول کو میچ کر جائے. اتنا امیر وہ بادشاہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ نے وہ بیج بو دیا تھا اور وہ بیج بڑا. اور وہ سلیمان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آج آپ کے پاس اختیار ہے. آج بھائی آصف نے یہ موقع دیا کہ وہ اپنی بیٹے کی زندگی میں بوئیں، اور یہ پہلی عبادت اس کے نام کی ہو رہی ہے. اور یہ وقت ہم بو رہے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کی زندگی میں بونا شروع کریں. آپ نہیں جانتے، نہ جانے کون سا ساؤل پیدا ہو جائے گا ان میں سے. آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے خدا اس میں سے کوئی پترس ہی پیدا کر دے، کوئی پولوس پیدا ہو جائے ان کے اندر سے. آپ نہیں جانتے، یہ خدا جانتا ہے. لیکن بونا میرا اور آپ کا فرض ہے. ہم شکر گزاری کو بوتے چلے جائیں. اپنی زندگی کا مقصد اپنے سامنے رکھیے. داؤد نے جب بات شروع کی تھی تو اس نے مقصد سامنے رکھ دیا تھا کہ خدا نے اس کو ہیکل کے لیے مخصوص کر لیا. اپنے بچوں کے لیے مقصد رکھ دیجئے سامنے. آپ جب کہتے ہیں جا کے بچوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، پڑھو، تو ساتھ میں یہ بھی رکھ دو کہ تم نے اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے. تم نے اپنے باپ کی، آسمانی باپ کی خدمت کرنی ہے. باپ کے منہ سے، ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بچوں کی زندگی میں بوئے جاتے ہیں. خدمت کیسے کرنی ہے وہ مالک جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کس طرح کرنی. وہ اپنے وقت پہ بلا لے گا. لیکن آپ یہ الفاظ بونا شروع کریں اپنے بچوں کی زندگی میں. پرپز، انگلش میں مقصد کو پرپز کہتے ہیں. PURPOSE. میرے پیچھے بولیے. PURPOSE. یہ میں آپ کو بائبل میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس پرپز کے پیچھے کیا ہے. پی پریز کو ظاہر کرتا ہے. ابھی ہم پرستش کر رہے تھے اور بھائی کہہ رہے تھے پرستش کرنا بڑا ضروری ہے. جی ہاں، اگر آپ اپنے روحانی اور خاندانی اور ذاتی مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پرپز کا پہلا پی جو ہے، اسٹارٹ گیونگ پریز ٹو گاڈ. اور پریز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گیت گانا شروع کر دیں.
پریز از اے لائف سٹائل. آپ کی مقدس زندگی جو ہے وہی پریز ہے. فرشتگان جو ہیں وہ جب مقدس 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 محفلوں میں رہتے ہیں تبھی تو وہ پریز کی لائف سٹائل میں رہتے ہیں. گناہ مجھ سے دور ہے. گناہ کے نام سے تھرتھرانا کانپنا شروع کر دیں. آپ ڈرنا شروع کر دیں کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسا میرے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائیں جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں. دیٹ از اے پریز فل لائف. خدا چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. خدا آپ کو اپنے ہاتھ کا ہتھیار اوزار بنانا چاہتا ہے اور یہ پہلا پی ہے. دیٹس دی پریز. پریز گاڈ ہو از ان کنٹرول. داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبدالآباد مبارک ہو. یہ آپ کو میں پہلے تواریخ 29 باب کی 10ویں آیت بتا رہا ہوں. اس نے سب کے سامنے خدا کی تعریف کی تھی. سب کچھ دینے کے بعد، اپنی اولاد دینے کے بعد، اپنی ذاتی چیزیں دینے کے بعد اس نے خداوند کو مبارک کر کتنا بڑا اگزامپل سیٹ کر دیا اس نے ساری جماعت کے لیے. دوسری چیز، سب چیزیں جو آپ کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. یو آپ نے دوسرا بولا تھا، یو از فار انڈرسٹینڈ. انڈرسٹینڈ دیٹ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. اس بات کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ یہ بدن ہے، چاہے وہ یہ سانسیں ہیں، چاہے گھر ہے، چاہے خاندان ہے، چاہے پلیٹ ہے، پلیٹ میں کھانا ہے، سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں فخر کر سکوں کہ یہ میری ہے. انسان کس چیز پہ فخر کر سکتا ہے؟ کیا یہ بدن میرا ہے؟ یہ تو مجھے مٹی نے دیا ہے. انسان کس چیز پہ فخر کر سکتا ہے کہ یہ سانس میری ہے؟ سانس تو خدا نے دی ہے. وقت بھی خدا نے آپ کو دیا، وہ بھی آپ کا نہیں ہے. تو کس چیز پہ؟ اس بات کی سمجھ رکھیے کہ جو کچھ بھی میرے ارد گرد ہے وہ میرا نہیں بلکہ خدا کا. یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیجیے اس چیز کی، تبھی آپ شکر گزاری کر سکیں گے. ورنہ اگر اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر بڑبڑانا ہی رہ جائے گا. سو پہلی چیز پریز کا لائف سٹائل بنائیے. دوسری چیز انڈرسٹینڈنگ رکھیے. اور تیسری چیز PUR، تیسرا جو لیٹر تھا وہ R، ریممبر. یاد رکھیے کہ دولت اور طاقت کا سرچشمہ خدا ہے. آپ اگر کام پہ جاتے ہیں اور آپ جا کے محنت کرتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ چلاتے ہیں، آپ زور لگاتے ہیں، قوت لگاتے ہیں، تو کہاں سے آئی؟ وہ خدا نے دی ہے. آپ اگر جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، آپ مینٹل پاور لگاتے ہیں، حکمت سے کام کرتے ہیں، وہ کہاں سے آئی؟ وہ بھی آسمان سے آئی. آپ اپنی طاقت کو روپے پیسے میں بدلتے ہیں تو یہ کون بدلتا ہے؟ خدا بدلتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا ہی ہے جو ہمارے لیے یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے. تو PUR. نیکسٹ P ہے، جس طرح داؤد نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا اور آج آصف بھی یہ پبلکلی اناؤنس کر رہا ہے، آپ پر بھی لازم ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بڑے مجمعوں میں بیان کریں کہ خداوند خدا آپ کا باپ ہے. وہ بڑا ہے، وہ سب سے بڑا خدا ہے. سو اس کی گواہی سب سے بڑے مجموعوں میں ہونی چاہیے. چھوٹے مجموعوں میں جو ہے نا وہ تو آپ دیں، بہت اچھی بات ہے، پریکٹس کرتے چلے جائیں، لیکن بڑے مجموعوں میں جا کے داؤد پوری جماعت کو، پوری بنی اسرائیل قوم کے سامنے یہ بات کر رہا تھا. PUR. P publicly announce. observe who makes me generous. خدا کی موجودگی کو اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے رہیں. آپ صبح آنکھ کھولیں گے، پہلی بار میں جب بھی صبح اٹھتا ہوں نا، میں پہلا کام یہ کرتا ہوں، اور آپ بھی یہی کرتے ہوں گے کہ آپ اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ بستر سے نیچے اتارتے ہوں گے. کام تو یہی کرتے ہیں نا. آپ جب نیچے بھی لیٹے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کیا کام کرتے ہیں؟ دوسرا، پیروں کے اندر جوتی ڈالتے ہیں. اب اس بات کو دیکھیے، اب مشاہدے کی بات ہے. مشاہدے کا مطلب ہے دیکھنا، بغور دیکھنا، مشاہدے کی بات ہے. رات کو جوتی جہاں پر آپ نے رکھی ہے صبح آپ کو وہیں سے ملتی ہے، کہیں اور سے تو نہیں ملتی نا. جہاں رکھ کے سوتے ہیں آپ کو اعتماد ہوتا ہے وہیں سے ملے گی مجھے. ایسا نہیں ہوگا میں رات کو سوؤں گا تو جوتی میری چھت پہ چلی جائے گی یا نیچے چلی جائے گی، ایسا تو نہیں نا ہوتا. تو کون آپ کی جوتی کا بھی خیال رکھتا ہے؟ کون ہے
جو آپ کی جوتیوں تک کا خیال رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کی گھر کی سوئی تک کا حساب رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کے سر کے بالوں کا بھی حساب رکھتا ہے؟ مشاہدہ کیجئے، دیکھیے کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور آپ کا مقصد اس کے نام کو اونچا اور سر بلند کرنا ہے۔ شکر گزاری کے لیے بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی، PURPO اور S آتا ہے اینڈ میں، اینڈ S کا مطلب ہے اسپینڈ ٹائم وتھ گاڈ۔ آپ نے جوتی پہن لی، آپ نے کپڑے پہن لیے، آپ نہا دھو کے تیار ہو کے لوگوں کو مل لیتے ہیں، لیکن اس سب کے بیچ میں آپ یسوع کو نہیں ملتے۔ آپ کو ناشتہ بھی ٹائم پہ ملتا ہے، آپ کو کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، آپ کو رات کا کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر بھی ملتا ہے، آپ کو جانے آنے کے لیے سہولتیں بھی ملتی ہیں، آپ کے پاس ہر گھر کے اندر فون بھی ہے، فون کے اندر بیلنس بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم ہر کسی سے بات کرتے ہیں، ہم نیٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنوں سے بھی بات کرتے ہیں، بیگانوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ نہیں کرتے تو جس نے یہ سب کچھ دیا اسی سے نہیں کرتے۔ یسوع کے ساتھ وقت گزارنا شروع کی۔ شکر گزاری کے لمحے آپ کو مل جائیں گے جب آپ یسوع کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں گے۔ اور آخری چیز اور سب سے ضروری چیز، خدا کے ساتھ کو انجوائے کرنا شروع کریں۔ SE میں نے آپ کو بتانا تھا، انجوائے ٹائم، انجوائے گاڈز پروویژن۔ بڑبڑائیے نہیں۔ میں نے عموماً گھروں کے اندر دیکھا ہے، کھانا پکتا ہے تو بچے ہی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا پکا دیا آج، کھانا یہ نہیں تھا، وہ کھانا تھا۔ جو ملا ہے اس کا شکر کریں تاکہ اگلے معجزے کے لیے آپ کے خدا تیار کر سکے اور آپ کے دسترخوان سجا سکے۔ انجوائے ٹائم، اسپینڈ ٹائم، اور جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ ابلیس تو بڑا چلاک ہے، وہ تو آپ کو آپ کے مقصد سے ہی چرانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سے پرپز ہی نکال لے۔ اگر داؤد نے یہ نہ کیا ہوتا، میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں ختم کروں گا۔ داؤد نے جب یہ سب کچھ کیا، داؤد نے اپنا بیٹا دے دیا، داؤد نے اپنی دولت دے دی، داؤد نے وہ چیزیں دے دیں جو اس نے خدا کے ہیکل کے لیے رکھی تھی، وہ بھی مخصوص کی ہوئی چیزیں بھی اس نے دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اسی حوالے کو گھر جا کے پڑھیے گا۔ داؤد کے یہ کرنے کی وجہ سے لشکروں کے سرداروں نے داؤد کی دیکھا دیکھی ہر چیز جتنی مقدور میں داؤد نے دی تھی اسی حساب سے انہوں نے بھی دینا شروع کر دی۔ اگر داؤد نہ دیتا تو بنی اسرائیل قوم کو یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک آپ کی آل اولاد کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں کیسے دینا ہے۔ بچے سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ خدا کو وقت دے رہے ہیں نہیں دے رہے، بچہ سمجھ رہا ہے۔ آپ خدا کے گھر میں کچھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بچہ دیکھ رہا ہے۔ آپ وقت دے رہے ہیں، قوت دے رہے ہیں، ٹیلنٹ دے رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے۔ اور بعد میں آپ یہ گلہ نہیں کر سکیں گے کہ میری اولاد خدا کی راہ پہ نہیں چل رہی۔ وہ اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ آپ نے اس کے لیے مقصد ہی سیٹ نہیں کیا۔ شکر گزاری کا مرحلہ بعد میں آئے گا، پہلے بونے کا مرحلہ ہے۔ بو دیجئے تاکہ آپ کو شکر گزاری کا موقع مل جائے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی تھی، معجزے کے انتظار میں نہ رہیں، خدا ان کے کھیت میں بو دے، معجزہ آپ کے انتظار میں ہوگا۔ داؤد نے پہلے بویا تھا اور پوری جماعت نے اس کو دے دیا، معجزہ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس اتنا ہو گیا تھا کہ ہیکل ان کی کھڑی ہو گئی تھی، ضرورت نہیں تھی کہیں اور سے کچھ چیزیں لینے کی، کیونکہ پہلے داؤد نے بویا تھا۔ اور یہ اصول دے گیا تھا کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر پہلے بوئیں، وقت کو بوئیں، ٹیلنٹ کو بوئیں، کلام کو بوئیں، تاکہ ہم وقت پہ کاٹیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اور آج آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو آج خداوند کے لیے اپنے گھر میں ہی بونا چاہتا ہے؟ خدا کے گھر میں نہیں بونا، وہ بعد کی بات ہے، پہلے آپ اپنے گھر میں بونا سیکھیں۔ آپ لیڈر ہیں، آپ کو خدا نے ایک رتبہ دیا ہے، آپ کے نیچے آپ کی بیوی ہے، آپ کے نیچے آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے آپ کو ایک بادشاہ کا سا مقام دیا ہے، تو کیا داؤد کا جو نمونہ ہے وہ آپ اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ بوئیں گے؟ کیونکہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو نہیں بوتا وہ نہیں کاٹتا۔ آپ کو وقت بونا ہے، آپ کو ٹیلنٹ بونا ہے،
اور اگر آپ کا مقدور ہے تو آپ روپیہ پیسہ بھی بو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے گھرانے میں بوئیں، پھر خدا کے گھرانے میں آ کے بوئیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو تھوڑے میں وفادار ہے خدا اسے بہت سارے کا مختار بنائے گا۔ آئیے، آپ اگر تیار ہیں بونے کے لیے تو خدا آپ کو تیار رکھے گا، اور خدا آپ کے لیے تیار رہے گا تاکہ آپ کے اس بیج کی رکھوالی بھی کرے اور بڑھائے بھی۔ آپ میں سے جو بھی اپنے گھرانے میں بونا چاہتا ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، ہم اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اپنے گھر، خدا کے گھر میں نہیں بونا، اپنے گھر میں بونا، اپنی اولاد کے لیے بونا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بونے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے بویا تھا، اور اس نے ہیکل کی صورت میں پوری قوم کو ایک تحفہ دیا تھا۔ اب اپنے گھر میں بوئیں، مثبت الفاظ بونے ہیں، پازیٹیو ورڈز بونے ہیں، ہم نے مثبت چیزیں بونی ہیں، ہم نے وقت بونا ہے، ہم نے خاندان کے لیے کلام کو بونا ہے تاکہ خدا کے ہاں سے ہم امید رکھ سکیں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں، اور آج ہم سب اقرار کریں گے کہ ہم اب تک بوتے نہیں رہے لیکن ہم اب بوئیں گے۔ آپ میرے پیچھے کہہ سکتے ہیں، خدا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھرانے میں تیرے کلام کو نہیں بویا، ہم نے مثبت الفاظ نہیں بوئے، ہمیں بخش دے، اپنے بیٹے کے پاک لہو سے دھو کے پاک اور صاف کر، اور آج ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھرانے میں تیرے نام سے بو سکیں۔ ہم وقت کو بونا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے سوچے، ہمارے خیال تیرے تابع رہیں، اور ہم سب مل کر تیرے نام کو اونچا اور سر بلند کریں۔ میری آل اولاد تیری راہ پہ چلے، بلکہ اوروں کو بھی تیرے پاس لانے والے ہوں۔ ہم آج بوتے ہیں تاکہ شکر گزاری کے ساتھ کاٹ سکیں۔ تیرا شکر کرتے یسوع کے نام میں۔ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے باقی سارے خادموں کے ساتھ متفق ہوتا ہوا اس جماعت کو برکت دیتے ہیں خدا، اور جو کچھ انہوں نے عہد کیا ہے بخش دے خدا کہ وہ بڑے پھلے، اور اے خدا یہ اس عہد کے مطابق عمل بھی کرنے والے ہوں، یہ صرف کہنے والے نہ ہوں بلکہ کرنے والے بھی ہوں اے خداوند۔ اور اے خدا یہ جب اپنے کہنے کے مطابق کریں گے تو تو اپنے کہنے کے مطابق ان کو برکت دینا ہے خداوند، اور ان کو اتنا دینا کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ان کی آل اولاد اے خدا تیری راہ سے کبھی نہ مڑے اے خداوند، اور اے خدا یہ دوڑتے ہوئے نہ صرف خود بلکہ اوروں کو بھی تیرے پاس لانے والے ہوں۔ ان کی زندگی کا مقصد اے خدا تو ان پہ ظاہر کرنا، تاکہ اے خدا یہ سب یہوہ کے نام کی خاطر اے خدا جھکے بھی رہیں، بڑھتے بھی رہیں، اور تیرے نام کو اونچا اور سر بلند بھی کرتے رہے۔ کوئی بھی ان کی اے خدا گھرانے سے کسی بھی طرح سے کچھ بھی چرانے نہ پائے۔ اے خدا پاتال کی قوت یسوع کے نام سے دور رہے۔ اے خدا تیرے آچھی رات ان کو گھیرے رہیں۔ اے خدا منت کرتے تیرے فرشتے ان کے گرد قائم رہیں۔ ان کا سونا بھی مبارک ہو، ان کا جاگنا بھی مبارک ہو، ان کا آنا بھی مبارک ہو، ان کا جانا بھی مبارک ہو، اور یہوہ خدا ان کے آگے آگے چلے، اور جس کے آگے تو چلتا ہے اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند۔ آج انہوں نے بڑے ایمان سے خداوند بونے کا خداوند عہد کیا ہے، تو ہم خداوند فصل کے مالک کی منت کرتے ہیں کہ تو ان کے خداوند ہر بیج میں خدا زندگی دینا، کوئی بیج مر نہ جائے خداوند، جتنا بویا جائے اس سے ڈبل کاٹا جائے خدا، اور خداوند ان کی نسلیں بھی خداوند اس پھل سے لطف اندوز ہوں۔ بڑی بھاری برکت دے اور اپنے فضل سے سنبھال لیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیے۔ اس سے پہلے کہ میں مائک بھائی فیصل کو دوں، میں چاہوں گا کہ سارے خدام جتنے بیٹھے ہیں ادھر سامنے آئیں، اور بھائی آصف اور ان کی فیملی وہ بھی آ جائیں۔ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند اس شام میں اس گھرانے کو برکت دے جس نے ہمارے لیے یہ محفل تیار کی۔ سارے خدام سے میری درخواست ہے پلیز سامنے آ جائیے، ہم سب مل کے دعا کریں گے، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر سور سے کہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہاللیلویا۔ ہم سب اپنا دہنا ہاتھ اس بچے کے لیے اور اس فیملی کے لیے بڑھائیں گے،
اور دعا مانگیں گے. پریز جیزس. آسمان و زمین کے خالق و مالک ہوا پاک خدا، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا خدا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس بات کے لیے کہ خداوند تو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا اور اس خاندان کو تو نے برکت دی خدا، اور یہ برکت خداوند جو تو نے ان کو دی ہے خدا، اس برکت کو تو قبول کر خدا، تاکہ ان کی زندگیوں سے تیرا بزرگ نام جلال پائے خدا. میں بھائی فیصل کو، ان کی مسز کو، اور خاص طور پر خداوند تیرے بیٹے کو جو تو نے ان کو عطا کیا ہے خدا، تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتے ہیں خدا، اور منت کرتے ہیں خدا جس طرح یہ قد و قامت میں بڑھے خدا، یہ تیری پہچان میں اور تیرے عرفان میں بڑھے اور اس کی زندگی سے تیرا بزرگ نام جلال پائے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا خدا ہے. سو خداوند تو اپنے بچے کو اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، جس طرح یہ قد و قامت میں بڑے خدا، تو اس کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، صحت و تندرستی عطا فرمانا، تعلیم و تدریس کے عمل میں خداوند ان کے ساتھ ہونا، ماں باپ کو حکمت و دانائی عطا فرمانا خدا، تاکہ یہ اس کی پرورش اس راہ پر کرے جس پر انہوں نے جانا ہے، اس نے جانا ہے خدا، تاکہ بوڑھا ہو کر بھی تیرے بزرگ نام کو جلال دیتا رہے. تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ہلیلویا. کتنے لوگ ہیں جن کو کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے؟ میرے ایمان ہے سب کو ملی.